السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کچھ میں کوٹیشنز وغیرہ ہیں، کچھ آیات کا ترجمہ ہے، کچھ ویسے ہی قرآن شریف کے کچھ ٹرانسلیشن ہیں آیات کی جو میں پڑھوں گی اور پھر اس کو ایکسپلین کروں گی۔ یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اے بسے آرزو کے خاک شدہ، وائے افسوس ایسی کتنی ہی آرزویں خاک ہو گئیں۔ ہم بہت سی دنیا میں آرزویں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہر کوئی، اور پیسہ کمانے کا دور ہے، تو یہ دونوں چیزیں، انٹرنیٹ کو یوز کیا جا رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ ہر کوئی پیسہ کمانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کو ہی زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے آج کل۔ تو اور ہر ہر ایک کا جو ہے نا، وہ دوسرے کے سے بات بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہوتا، بات کریں گے تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے اندر کوئی فائدہ ہے تو اس سے بات کریں گے، ورنہ کمیونیکیشن بھی گیپ بہت کریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو آرزویں کرتے ہیں لوگ، لیکن کیا یہ آرزویں دائمی ہیں؟ ان کی بہت سی آرزویں ہیں، وہ پیسہ تو کما رہے ہیں لیکن کیا یہ پیسہ ان کو جنت دلوا سکے گا؟ تو ایسی بہت سی آرزویں خاک ہو گئی۔ انہی لوگوں کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اللہ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ جو تم نے پیسے کمانے کے چکروں میں لگے ہوئے تھے تو یہ تم نے کس طرح کمایا، اور تم نے اپنے اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ ان کو پس پشت ڈال دیا، اور تم پیسہ کمانے کے اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ آرزو کیا تھی؟ پیسہ کمانا۔ اور جب یہ موت آتی ہے تو یہ سب آرزویں خاک ہو جاتی ہیں، پیسہ ویسا کوئی قبر میں نہیں جاتا۔ اور لازماً ظلم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، جبکہ اللہ متقیوں کا دوست ہوتا ہے۔ یہ جو ظالم ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کسی بھی کیٹیگری کے ظالم لوگ ہوں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کے ہمیشہ آپ کو فرینڈز نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم اچھا کر رہے ہو، دوسرا بھی کہے کہ ہاں تم اچھا کر رہے ہو، لیکن گروپ کے اس میں بھی ہے، آپ دیکھیں پولیٹیشنز میں بھی ہے ایسا، اور ملکوں میں بھی، اور ملکوں میں بھی اسی طرح کا سچویشن ہے کہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی، اور یہ جو جب ملکوں کی بات آتی ہے تو بہت سے اسرائیلی اور دوسرے جو لوگ ہیں مسلمانوں کے کی دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ ہمیشہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، متقی کا دوست ہے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، ظلم کسی بھی طریقے کا، وائلنس ہو، کسی بھی طریقے کی ٹائرنی ہو، اور کرولٹی ہو، ٹائرنی، کرولٹی یا وائلنس، یہ سب ظلم کہتے ہیں اس کو، تو یہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور جو اس کے اگینسٹ جاتا ہے اللہ اس کا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے دوسرا ہے کہ غرض کہ تو نصیحت کرتا چلا جا، پس اپنے رب کی نعمت کے طفیل، تو نہ تو کاہن ہے اور نہ مجنون۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ تم نصیحت کرتے چلے جاؤ لوگوں کو، کیونکہ اللہ نے جو تمہیں ڈائریکشنز دی ہیں، کیونکہ تم نہ تو وہ تمہیں مجنون کہتے ہیں، تمہیں پاگل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کو القاب سے بولتے تھے، قریش کے لوگ جو کافر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو سر پھرا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم ان کو صرف نصیحت کرو اپنے اللہ کے طفیل، ٹھیک ہے، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو باقی ان لوگوں کو بولنے تو جو یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ جن لوگوں کے پاس ساتھ کوئی پراسپیرٹی آنی ہوتی ہے نا، یا جن لوگوں کو اللہ چاہتا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا ہو، تو اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ایسا راستہ، سیدھے راستے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ راستہ جس میں آپ کو پراسپیرٹی ملے،
تو یہ پراسپیرٹی آپ کو وہ راستہ وہی اللہ ہی بتاتا ہے، اس سیدھے راستے کو نا اللہ ہی بتاتا ہے. اگر اللہ نہیں بتاتا تو انسان کو ساری زندگی سیدھا راستے کا نہیں پتہ چلتا، اور جب سیدھے راستے کا پتہ نہیں چلتا تو وہ اس کو پراسپیرٹی نہیں ملتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو سیدھا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے اصول کے مطابق جو اللہ نے فرمان قرآن شریف میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے. یہی ہے سیدھا راستہ، اور اسی سے ہمیں پراسپیرٹی اور خوشحالی ملے گی. اور یقیناً یہ تیرے لیے ایک عظیم ذکر ہے اور تیری قوم کے لیے بھی، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے. القرآن، قرآن میں ہے کہ یہ جو قرآن شریف ہے یہ ایک عظیم ذکر ہے. اور یہ قرآن شریف کس کی زبان ہے؟ اللہ کی زبان ہے. اللہ نے اپنی زبان جو ہے نا اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو وحی کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے تھے ان کے اوپر جو میسنجر تھے، جو میسج پہنچاتے تھے اللہ کا میسج، تو اللہ نے پہلے اپنا میسج جبرائیل کو دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم ذکر جو کہ اللہ کی باتیں تھیں وہ ٹرانسفر ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو ہمیں قرآن شریف کی جو بول ہے نا وہ اللہ کے بول ہیں، اللہ نے بولا ہوا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ نے بولی ہوئی ہیں آیتیں، اور ہم ایسے قرآن شریف کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، اس کی آیتوں کو ایسے اگنور کیا ہوا ہے. جب قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے آئے گا نا، اللہ میاں ہمارے سامنے آئیں گے، تو اس وقت ہم لوگوں کی جانیں، کچھ لوگوں کی تو جانیں نکلی ہوئی ہوں گی، اور کچھ لوگ خوشی کے مارے ان کی اتنی مطلب کہ ان کو خوشی ہوگی کہ وہ ہنس رہے ہوں گے، وہ کہکے لگا رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کی جانیں نکلی ہوئی ہوں گی، کیونکہ جب اللہ سامنے آئے گا تو بہت بڑا یہ جو انسیڈنس ہوگا نا، جو کہ اوکیزن ہوگا، جو کہ ویو ہوگا، وہ بس کبھی اس کا آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جب اللہ ہمارے سامنے قیامت کے دن آئے گا اور اللہ ہم سے مخاطب ہوگا لوگوں سے، اور اللہ پھر پوچھے گا کہ جو میں نے قرآن شریف نازل کیا اور قرآنی کتابیں 4 کتابیں نازل ہوئی وہ سب میرے ہی الفاظ سے، میری ہی باتیں تھیں، تو تم نے میری ہی اپنے مالک کی باتوں کو اگنور کر دیا، اپنے مالک کی باتوں کو پڑھا بھی نہیں، اپنے مالک کی باتوں کو سنا بھی نہیں. ٹھیک ہے. مالک تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اسکرین پہ یہ ہے کہ آج کی اچھی بات انسان کی زندگی کا بہترین حصہ اور اس کی محبت اور رحم دلی سے کیے گئے گمنام اعمال ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جن سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. آپ کچھ ایسے اعمال کر دیں، کسی کے لیے کوئی اچھا کر دیں، کسی کو دعا دے دیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو دعا دے دیں، کسی کو فائنینشلی کوئی ہیلپ کر دیں، یا وہ کوئی بھی ہیلپ مانگ رہا ہے تو اس کو وہ اس ٹائم پہ اس کو وہ ہیلپ کر دیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی آپ کو اللہ اس سے ڈبل دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کا یہی مطلب ہے کہ تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو اللہ تو وہ قرض حسنہ ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے اللہ پہ، تو اللہ اس کو قرض حسنہ کے طور پہ اس کو ریٹرن کرتا ہے، تو ڈبل ہمیں ریٹرن کرتا ہے. ہم کسی پر اچھائی کریں گے تو ہمیں ڈبل اس کا ریٹرن ہوگا. اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اچھا وہ کرو تو اللہ تمہیں قرض حسنہ کرو تو اللہ تمہیں اس کا ڈبل دے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اور جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایک جنت تو دنیا کی جنت ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کے اعمال کے، اور ایک جنت ہماری قیامت کے دن بعد کی جنت ہوگی، آفٹر قیامت جو ہماری دوسری زندگی سٹارٹ ہوگی. تو یہ 2 جنتیں انہی لوگوں کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. اور تمہارے رحمی رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. کیونکہ اللہ ہماری اولاد کے درمیان اور ہمارے جو دوسرے رشتہ دار ہیں نا، ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان جدائی ہوگی. جدائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا رسپانسبل ہوگا، اپنے اعمال کا رسپانسبل ہوگا. کسی سے آپ ہیلپ نہیں لے سکتے. قیامت کی دنیا میں تو ہیلپ لیتے ہیں نا لوگوں سے، یہ کر دو میرا کام، وہ کر دو، لیکن قیامت کے دن آپ کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتے. یار تم میری مدد کر دو، تم میری مدد کر دو. ٹھیک ہے. مدد نہیں ہوگی، کسی سے آپ مدد نہیں لے سکتے. یہ قیامت کے دن ہوگا.
اور آخری ہے یہ کلو کلو کلا یومم ہو فی شان، کلا یومم ہو فی شان، ٹھیک ہے، ہر گھڑی وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اور ہر گھڑی جو ہے نا وہ اس کی ایک نئی شان ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا کبھی لوگوں کو تو آسمان دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں، میری زندگیوں میں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو اتنا ٹائم ملے کہ آپ کبھی آرام سے سکون سے اپنے گارڈن میں بیٹھ کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں اور آسمان کو دیکھیں، شام کے ٹائم میں یا رات کے ٹائم میں خاص طور پہ، یا صبح صبح، اور آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھیں، چاند نکلا ہوا ہے یا سورج نکل رہا ہو اس وقت اس کو دیکھیں، صبح صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم آپ دیکھیں آسمان کی طرف، آپ دیکھتے رہیں، تو آپ کو اتنا سکون ملے گا۔ تو کہ آپ دیکھیں نیچر میں بیٹھنے سے نا بہت سی سائیکولوجیکل پرابلمس انسان کے ٹھیک ہوتی ہیں، اور اس کو مینٹل پرابلم ٹھیک ہوں گی، اور آپ کی زندگی، آپ کی جو ڈیزیزز ہے نا انسان کی، بہت سی ڈیزیزز وہ ختم ہو جاتی ہیں نیچر میں بیٹھنے سے، گرینری میں بیٹھنے سے، آسمان کو دیکھنے سے، سورج نکلتا دیکھنے سے، چاند کو دیکھنے سے، آسمان کی طرف دیکھیں رات کو یا صبح صبح، رات کو خاص طور پر ستاروں کو غور سے دیکھیں، دیر تک اوپر کی طرف آسمان کی طرف دیکھتے رہیں، تو آپ کی بہت سی بیماریاں دور ہوں گی۔ یہ آپ کر کے دیکھیں۔ نیچر میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، نیچر میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا، روز دن کا آدھا گھنٹہ، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ لگا لیں اور بیٹھیں۔ میں بھی نہیں بیٹھتی، میں آپ کو بالکل آئی سویئر میں بتا رہی ہوں آنیسٹلی کہ میں بھی نہیں بیٹھتی، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ رات کو بیٹھ کے یا صبح صبح بیٹھ کے میں آسمان کی طرف دیکھوں یا میں ادھر ادھر دیکھوں۔ لیکن اگر جو لوگ دیکھتے ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے، اور جو لوگ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، اور وہ اپنا ٹائم نکال کے، یا ان کو اتنی اپرچونٹی مل جاتی ہے، اپرچونٹی کی بھی بات ہوتی ہے، اپرچونٹی اگر آپ کو مل گئی تو آپ آسمان ادھر بیٹھے نیچر میں، آپ دیکھیں گے آپ کی صحت کتنی اچھی ہو جائے گی، بہت سی ڈیزیزز آپ کی ختم ہو جائیں گی، صرف اور صرف نیچر میں بیٹھنے سے، صرف اور صرف نیچر میں بیٹھنے سے۔ اور پھر میں کہوں گی کہ صرف اور صرف نیچر میں اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 15 منٹ، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو، دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی، مجھے دعا کریں کہ میرا چینل چلتا رہے انشاءاللہ، اور اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، میری بھی پریشانی دور کرے، اور اللہ سب کو ذہنی سکون دے، اور ہمیں اسلام کے مطابق جو اللہ نے کہا ہے نا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی اپرچونٹی ملے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اپرچونٹی ملے، اور جو غیر مسلمس ہیں، جو کہ ظلم نہیں کرتے، غیر مسلم جو کہ ظلم کسی پر نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ یہ اپرچونٹی دے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں۔